السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 23، آیت نمبر 24، آیت نمبر 25، 23، 24، 25، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال و احوال پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب کے علم سے کچھ حصہ ملا ہے؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور کتاب کے فیصلے سے اعراض کرنے لگتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جن کو کتاب کے علم سے کچھ حصہ ملا؟ تو کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے، توریت۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ، یہود کے وہ علماء جن کو توریت کے علم کا کچھ حصہ ملا، یعنی جو علماء کرام ہیں جو توریت کو جانتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں یہاں پر بتلایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کا مسئلہ کیا تھا کہ ایسے لوگ جو علماء تھے یہود کے اندر، انہوں نے توریت کے حکم کے اندر پھر بدل کرنا بالکل اپنی عادت بنا لیا تھا۔ جو بھی حکم ہوتا تھا، سماج میں لوگ دیکھتے کہ کیسا چاہ رہے ہیں، بڑے لوگ کیسا چاہ رہے ہیں، اس حساب سے وہ فیصلہ بدل دیتے تھے، فیصلہ بنا لیا کرتے تھے۔ اب توریت کے اندر ایک حکم تھا کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر بدکاری کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے، یعنی سنسار کر دیا جائے۔ توریت کے اندر یہ حکم تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے یہ کیا کہ اگر ان کے سماج و معاشرے کا کوئی مالدار آدمی، کوئی امیر آدمی، کوئی ہولڈ والا آدمی، کوئی پاور والا آدمی اگر وہ بدکاری کر لیتا تھا تو ہیلے بہانوں سے کسی بھی طرح سے کر کے جو سزا، جو حد ہے، وہ ان سے ساقط کر دیتے تھے کہ نہیں، ان کو سزا نہیں ملے گی، ان کے ساتھ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، کہہ کر کے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے ان سے سزا کو ٹال دیتے تھے۔ لیکن اگر کوئی کمزور آدمی یہی کام کرتا تھا، کوئی چھوٹے موٹے طبقے کا آدمی اگر یہ کام کرتا تھا تو ان کے اوپر وہ لوگ حد لگاتے تھے، ان کو رجم کرتے تھے، سنسار کرتے تھے۔ سامعین کرام، پھر بعد میں ان لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کے خلاف بات پڑ رہی ہے، کچھ چمگوئی ہو رہی ہے، تو اس میں سے بعض لوگوں نے کیا کیا، بعض جو علماء تھے ان لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی ٹائپ کا قانون بنا دیتے ہیں، ایک ہی ٹائپ کا، سب لوگوں کے لیے ایک ٹائپ کا قانون۔ اور قانون کیا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی بدکاری کرے گا، چاہے مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، کوئی بھی اگر بدکاری کرے گا تو اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کے منہ کو کالا کر دینا ہے، اور کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر کے پورے گاؤں کے علاقے کے اطراف میں چکر لگوانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، تو حدیث کی کتابوں کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی مالدار آدمی نے ایک یہودی عورت سے بدکاری کر لی۔ اب کیا کیا جائے؟ توریت کے اندر تو ایک حکم ہے، ان لوگوں نے ایک الگ سے حکم بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو فیصلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا یہ علماء بتلائیں گے، اب ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علماء سے پوچھیں گے۔ تو ان کے علماء سے پوچھا کہ یہ جو بدکاری کیا ہے ان کی کیا سزا ہے تمہارے یہاں؟ تو کہا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو منہ کو کالا کر کے اور گدھے پر بٹھا کر کے گاؤں میں ان کو گھمانا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے اور یہودی علماء میں سے تھے، مسلمان ہو گئے تھے،
انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ توریت کھولیں، توریت کھول کر کے دکھلائیں۔ توریت منگوایا گیا، کھولا تو ان لوگوں نے کیا کیا مزید کہ جو آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر بدکاری کریں گے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، اس کے اوپر ہاتھ ڈال دیا اور آگے سے پیچھے سے پڑھنے لگے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا کہ ان کو ہاتھ ہٹانے کے لیے کہیے۔ ہاتھ جب ہٹایا تو اس کے نیچے بالکل کلیئر لکھا ہوا تھا کہ جو شادی شدہ مرد ہو یا شادی شدہ عورت ہو ان کو سنسار کرنا ہے، رجم کرنا ہے۔ تو جتنے بھی علماء تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے شرم کے مارے وہاں سے فرار ہو گئے۔ دیکھیے ایسے ہی آج کے ڈیٹ میں بھی ہوتا ہے، آج میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ کتاب کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، حدیث کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، وہ نہیں دکھلائیں گے۔ ایسا نہیں کہ ان کو نہیں معلوم ہے، معلوم ہے۔ جب توریت کے اندر وہ بات دیکھ لی گئی تو جتنے بھی وہاں پر علماء تھے وہ شرم کے مارے بھاگ گئے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جن کو توریت کے کتاب توریت کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا؟ ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ توریت کے حساب سے تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور توریت کے فیصلے کے اوپر وہ راضی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے اعراض کر دیتا ہے۔ یہی چیز ہے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی مرد اور یہودی عورت کو رجم کرنے کی سزا دے دی۔ سامعین کرام آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بتلایا۔ دیکھیے اصل سماج و معاشرے میں لوگ گناہ کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں؟ سماج و معاشرے میں لوگ گناہ کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے جھوٹے عقیدے، جھوٹے عقیدے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا رحیم ہے۔ یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر بابا اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے ہم کو بخشوا دیں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب ہم کو بخشوا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات یہودیوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ ایسا ان لوگوں کا عقیدہ کیوں بنا، وہ لوگ گناہوں پر کیوں دلیر ہوئے، کتاب اللہ کے حکم کو پھیر بدل کرنا شروع کیا، بڑے بڑے گناہ کرنے لگے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ جہنم میں چند دنوں کے علاوہ نہیں جلیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اپنے دین میں ان کی یہ خود ساختہ باتیں، ان کے گھڑے ہوئے عقیدے نے ان کو دھوکے میں رکھا ہے۔ یعنی یہودیوں کے اندر یہودیوں کے علماء نے یہ عقیدہ بنا دیا تھا کہ ہم لوگ اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، اور وہ چند دن کون سے ہوں گے؟ وہ وہی چند دن ہوں گے جب ہم لوگوں نے بچڑے کی جو پوجا کی تھی، جتنے دن اتنے دن ہم لوگ جہنم میں جلیں گے۔ اور بعض یہودی سماج و معاشرے میں یہ بھی عقیدہ بنا دیا گیا تھا، وہاں کے ان کے جو علماء نے یہ بھی عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ ہم لوگ انبیاء کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام ہمارے آبا و اجداد میں سے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تمہاری اولاد کو کوئی سزا نہیں دیں گے، بخش دیں گے۔ یہ عقیدہ ان لوگوں کو اس بات کے اوپر دلیر کر دیا، ان کے اندر یہ جرأت پیدا ہو گئی کہ وہ کتاب اللہ کے اندر بھی پھر بدل کرنا شروع کر دیے اور بڑے بڑے گناہ بھی بڑی دلیری کے ساتھ کرنا شروع کر دیے۔ سامعین کرام بالکل سیم عقیدہ عیسائیوں کے اندر بھی۔ عیسائیوں کے اندر عقیدہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کفارہ مسیح، یعنی ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جن کو وہ لوگ اللہ مانتے ہیں، مسیح علیہ السلام جو سولی پر چڑھے، وہ سولی پر اس لیے چڑھ گئے کہ ان کی پوری امت کو اس کے بدلے میں بخش دیا، یعنی پوری امت کے گناہ کے بوجھ کو اپنے اوپر ڈال کر کے وہ سولی پر چڑھ گئے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور سیم ٹو سیم یہی عقیدہ، اسی ٹائپ کا عقیدہ مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر بعض لوگ سید ہیں یا بعض لوگ سید بنے ہوئے ہیں، اور سید بننے کے ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ ان کی پیٹھ بالکل پاک ہے، ان کو کوئی جہنم کی آگ جلانے والی نہیں ہے، ان کچھ بھی کر لے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جہنم نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے کیا کیا ہے؟ جنتی دروازہ بنایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، پتہ کر لیجئے گا، بعض لوگوں نے جنتی دروازہ بنا لیا ہے کہ جو آدمی اس دروازے سے گزر گیا اس کو کبھی بھی جہنم نہیں جلائے گی۔ بعض لوگوں نے ایسا عقیدہ، بلکہ اکثر لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں، ہمارے جو امام صاحب ہیں، ان کے ہاتھ پر ہم نے جب بیعت کر لیا
اور وہ ہمارے پیر بن گئے تو کل قیامت کے دن وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم کو چھوڑا کر کے جنت کے اندر ڈال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ آج دیکھیں گے بہت سارے احباب، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے کتنا بھی کر لیں لیکن اللہ بڑا رحیم ہے، ہم کو معاف کر دے گا۔ نہیں، دنیا میں اگر آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے تو نیک عمل کرنا ہوگا۔ وہ نیک عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، وہ عمل کریں گے تو آخرت میں چھٹکارا ملنے والا ہے، نہیں تو چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن میں جمع کریں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے وہ دن۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن، کوئی شک نہیں اس کے آنے میں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جس نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا اس کو بھرپور بدلہ ملے گا، کوئی بھی عمل کیا ہوگا۔ ابھی جھوٹ بول دیتے ہیں، سمجھتے کہ کچھ نہیں ہوگا، نہیں، لکھا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ وہ غیبت کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کچھ نہیں، لکھا گیا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں کے اندر یہ خیال نہیں ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ لکھا جا چکا ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جس آدمی نے جو عمل کیا ہوگا اس کو بھرپور بدلہ ملے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی پیر صاحب کا بیٹا ہے تو بچنے والا نہیں ہے، کوئی نبی کا بیٹا ہے، نبی کا باپ ہے تو وہ بچنے والا نہیں ہے، کوئی عالم کا بیٹا ہے، عالم کا باپ ہے تو بچنے والا نہیں ہے، حافظ کا بیٹا ہے، حافظ کا باپ ہے تو بچنے والا نہیں ہے۔ اس کو اگر بچنا ہے تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہوگا، اللہ کو الہ واحد ماننا ہوگا، نبی کی رسالت کے اوپر مکمل ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جیسا نبی نے بتلایا ہے ویسا کرنا ہوگا۔ نبی کی بات آ جانے کے بعد چاہے اپنی بات ہو، چاہے اپنے سماج کی بات ہو، چاہے اپنے کاروبار کی بات ہو، یا امام صاحب کی بات ہو، یا عالم صاحب کی بات ہو، یا پیر صاحب کی بات ہو، یا سید صاحب کی بات ہو، سب کی بات کو چھوڑنا ہوگا، نبی کی بات کو پکڑنا ہوگا، اس کے مطابق چلنا ہوگا، تبھی جا کر کے چھٹکارا ملے گا۔ اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیسا ہوگا وہ دن کہ جب ہم ان کو ایسے دن میں جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسے ہی ملے گا۔ اچھا کر لیجئے گا اچھا مل جائے گا، اچھا نہیں کیجیے گا اچھا ملنے والا نہیں۔ لقمان حکیم جن کے نام سے ایک سورہ ہے قرآن کریم کے اندر، سورہ لقمان، ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے وہ غلام تھے، ان کے مالک نے کہا کہ جاؤ راگی، مڑوا ہوتا نا، مڑوا، راگی بو دو۔ وہ راگی بونے کے لیے بولا، وہ جا کر کے گیہوں بو دیے، گیہوں نکل رہا ہے۔ کیا لقمان تم کو کہا تھا راگی بونے کے لیے، تم نے گیہوں بو دیا؟ کہا کہ مالک ہم نے اس لیے بتلایا کہ اگر راگی بوئیں گے تو راگی نکلے گا، گیہوں بوئیں گے تو راگی نہیں نکلے گا۔ مطلب سمجھ گیا نا؟ نیک عمل کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری زندگی ہوگی۔ زندگی خالی نماز پڑھنا نہیں کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، صدقہ و خیرات کر لیا اور باقی زندگی میں جو چاہے کر رہے ہیں، جیسے چاہے رہ رہے ہیں، جیسا چاہے کاروبار کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہماری زندگی ہوگی، ہمارا رہن سہن ہوگا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ہمارے چال ڈھال ہوں گے، ہمارے کاروبار، ہمارے معاملات ہوں گے، ہماری عبادتیں ہوں گی اگر اس کے مطابق، تو ویسا بدلہ مل جائے گا۔ اگر نہیں ہوگی تو ویسا بدلہ نہیں ملے گا۔ چاہے آپ امام صاحب کے بیٹے ہوئیے، چاہے آپ پیر صاحب کے بیٹے ہوئیے، چاہے آپ نبی کے خاندان سے ہوئیے، چاہے آپ بزرگوں کے خاندان سے ہوئیے، چاہے آپ عالموں کے خاندان سے ہوئیے، کہاں سے بھی ہو رہی ہے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو وہی ملے گا جو وہ کرے گا اور اس کا بھرپور بدلہ اس کو ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، آ گیا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ہی قیمتی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہم لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔